نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی محمد بن عیسیٰ اور کنیت ابو عیسیٰ تھی۔ آپ سن 200 ہجری کے قریب جون نامی سمندر کے ساحلی علاقے کے ترمز نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ بچپن وہیں گزرا اور پھر علم نبوی حاصل کرنے کی خاطر سمندر کے اس پار خراساں، عراق اور حرمین شریفین کا سفر کیا اور وہاں کے علماء سے خوب استفادہ کیا۔ اللہ نے غضب کا حافظہ دیا تھا، جس مجلس میں بھی جاتے اس مجلس میں بیان کی گئی ساری روایتیں پہلی ہی بار میں حفظ کر لیتے۔ بعد میں آپ نے حدیث کی ایک ایسی کتاب لکھی جس نے انقلاب برپا کر دیا، اور اس کتاب میں تقریباً ہر موضوع سے متعلق احادیث کو بہت خوبصورتی سے جمع کر دیا ہے، جیسے سیرت، آداب، تفسیر، عقائد، احکام، فتنوں، قیامت کی نشانیوں اور صحابہ کے فضائل وغیرہ۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو ہم اور آپ جامع ترمذی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، میں نے اپنی یہ کتاب حجاز، عراق اور خراساں کے علماء کے سامنے پیش کی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ فرمایا، جس کے گھر میں میری کتاب ہوگی سمجھو اس کے گھر میں نبی ہے۔ جو بات کرتے ہیں اخیر عمر میں آپ کی بینائی چلی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 رجب المرجب سن 279 میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ رافع بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میری بیوی نے انکار کر دیا۔ ہماری ایک لڑکی تھی، اس کے بارے میں جھگڑا ہوا کہ اس کو کون لے۔ میری بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ اس کا ابھی دودھ چھوٹا ہے۔ رافع رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ میری لڑکی ہے، مجھ کو ملنی چاہیے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع سے کہا، جاؤ تم ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ، اور عورت کو دوسرے کونے میں بیٹھنے کو کہا۔ پھر لڑکی کو دونوں کے درمیان میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس کے والدین سے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، وہ جدھر چلی جائے اس کے پاس رہے گی۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی طرف جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ فوراً وہ اپنے باپ کی طرف آ گئی اور فیصلے کے مطابق انہوں نے اپنی لڑکی لے لی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بڑے جانور میں 7 حصے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سال اونٹ کی قربانی 7 افراد کی طرف سے کی تھی۔ فائدہ، اونٹ اور بھینس وغیرہ جیسے بڑے جانور کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ اعمال کی قبولیت کی دعا۔ اعمال قبول ہونے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اعمال اور دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلی کو پھیلا کر بتایا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ زنا اور ناپ تول میں کمی کرنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوتا ہے اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو وہ لوگ قحط سالی، پریشانیوں اور بادشاہ کے ظلم کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیاوی نعمتوں کا سوال۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فائدہ، یعنی دنیا میں جو نعمتیں تمہیں دی گئی تھیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا اور اس کی کس طرح فرمانبرداری کی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کے 2 سانس۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی اور بولی، اے اللہ، میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو سانس بنائی، ایک سانس ٹھنڈی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ اس کا ٹھنڈی میں سانس لینا وادی زمہریر سے ہے اور اس کا گرمی میں سانس لینا وادی سموم سے ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دھتکارنے سے شیطانی وسوسے کا علاج۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ لہذا جب لوگ ایسا کہیں گے تو یہ دعا پڑھو، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کہہ کر پھر 3 بار بائیں جانب دھتکار دے اور مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، غصہ آئے تو وضو کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔